بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک عیسائی عورت کا ہے۔ صغیر میں ایک ہوٹل تھا جس میں بابا خان نامی ایک بزرگ صفائی کا کام کرتا تھا۔ اس ہوٹل کے مالک ایک عیسائی میاں بیوی تھے۔ بابا خان 80 سال کی عمر کے بوڑھے آدمی تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی اور ایک پوتا تھا، لیکن اس کا بیٹا اکثر بیمار رہتا تھا۔ خود مزدوری کرتے تھے۔ ایک دن ہوٹل کی مالکن کے پاس گئے اور کہنے لگے، میم صاحبہ، مجھے کچھ دن چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے، میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ کہتی ہے، میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ یہ عیسائی عورت لکھتی ہے، 2 3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر بابا خان کے گاؤں گئے۔ ہم راستے میں باتیں کر رہے تھے، کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں، یہ تو کل کائنات اجڑ گئی۔ جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھا تھا۔ کچھ لوگ قریب تھے۔ ہم نے جا کے بابا خان سے کہا، آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی تو بیٹا تھا، اس طرح ہم آپ کو تسلی دے سکتے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھول لی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ کہنے لگے، بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے لیا، میں اپنے رب کے فیصلے سے بڑا راضی ہوں، اللہ اکبر۔ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بابا جی سے کہا کہ چلو 1 مہینے کی چھٹی لے لو۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں مسلمان ہوں، محنت کی روٹی کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2 3 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ کہتی ہے وہ چند دن کے بعد آ گیا۔ اللہ کی قدرت کے ابھی 2 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ پھر آ گیا کہنے، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگا، وہ میری بہو بھی فوت ہو گئی ہے ہارٹ اٹیک سے۔ کہتی ہے، اب میں تڑپ گئی اور عیسائی ہو کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ مزید کہتی ہیں، ہم پھر 2 3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا زمین پر کچھ بنا رہا تھا۔ کہتی ہے، میں قریب گئی، میں نے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، بیٹی کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا، جیسا چاہا، میں انشاءاللہ 2 4 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ یہ میرا 4 5 سال کا پوتا ہے، اب یہ اسکول میں داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ وہاں رہ لے گا۔ بابا جی واپس آ گئے۔ کبھی کبھی میں چھت پر کھڑے ہو کر دیکھتی کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے، وہ سویرے سویرے اٹھتا، اسے اسکول چھوڑ کے آنا، شام کو لے کے آنا، بہت پیار کرتا تھا۔ تیسری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے اور یہ دادا اپنے پوتے کو بہت زیادہ خوش رکھتا، حتیٰ کہ اپنے پوتے کو اپنی ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا، اس کی ہر چھوٹی موٹی خواہش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ اس بچے کو ایک بزرگ نہیں بلکہ اپنا ایک چھوٹا سا دوست بچہ بن کے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بار پوتا اوپر والی منزل پر کھیل رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا، منہ کے بل زمین پر گرا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے دوڑ کے ایمبولینس منگوائی۔ خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادا نے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو اسرائیل پہلے آ گئے۔ اس نے دادا کی گود میں دم توڑ دیا، پھر اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی، مٹی ڈالتے ہوئے کہنے لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مٹی ڈال کے جب وہ واپس پلٹا تو میں اسے بازوں سے پکڑ کر اسے اپنے منہ کے قریب لائی۔ اب تو آپ تھک گئے ہوں گے، سب بکھر گیا ہے، اور ہاتھ جھٹک دیے۔ کہنے لگا، میڈم کیوں، میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لاوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑے دن گزرنے کے بعد میں بھی قبر میں چلا جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے تو ملاقات کرائے گا ہی، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میں اپنے رب کی رضا پر بڑا راضی ہوں۔ خاتون کہتی ہے، میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا، بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگے، تم نے لینا ہے؟ میں نے کہا ہاں، کون نہیں چاہے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون ہی سکون ہو۔ بابا خان کہنے لگا، آپ لوگ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس عورت اور اس مرد شوہر نے بھی کلمہ پڑھ لیا، یہ سچے مسلمان ہو گئے۔
اپنی باقی کی زندگی دائرہ اسلام میں رہ کر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے پر گزاری، حتیٰ کہ ان کی آنے والی نسل بھی مسلم رہی اور وہاں کی مسجد میں ان کے بچے امامت کرتے رہے۔ یہ تھی ایک مسلمان کی شان۔ مسلمان کہلانا اور بننا آسان سا محسوس ہوتا ہے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے آپ نام کے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے دنیا کو مسلمان بن کر دکھانا ہی اصل مسلمان ہونے کا حق اور فریضہ اول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں سچا مسلمان بنائے، ایسا مسلمان بنائے کہ ہم لوگ مشکلات میں بھی کبھی گھبرائے نہیں، ہمارا ایمان اس قدر پختہ ہو کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمارا ایمان ڈگمگائے نہ۔ آمین۔